لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا حتى يميز الخبيث من الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے. مفہوم یہ ہے کہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں جو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم کافروں کو یا فاسق فاجروں کو جو ڈھیل دیتے ہیں یہ اس لیے ڈھیل دیتے ہیں لیزدادوا اسما، کہ اگر انہوں نے اور سرکشی کرنی ہے تو اور کر لیں. ایسے سرکشی کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اہانت والا عذاب ہے. فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ پاک دنیا میں اہل ایمان کو ایسے ہی نہیں رہنے دیتا، بلکہ ان پر مصائب اور مسائل بھیجتا ہے اہل ایمان پر، تاکہ کھرا اور کھوٹا دونوں جدا جدا ہو جائیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی لوگوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں. جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اہل ایمان کی مضبوطی کا درس ہے اس آیت کریمہ میں، اور ثابت قدمی کی رغبت ہے. اہل ایمان کے عزم و استقلال کی ایک علامت اور ایک نشانی بتائی ہے کہ اہل ایمان اپنے اوپر مصیبت دیکھ کر صبر و استقلال کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ اپنے اوپر ابتلا یا مصائب اور مصیبت
موت اور پریشانی کو دیکھ کر صبر و استقلال کا درس مزید دہرائیں، اور پھر یہ اہل ایمان سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے سب سے اونچے بندے اللہ کے برگزیدہ اور مقدس مبارک وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ سب سے اونچے ایمان والے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، جنتی ہیں، ان سے گناہ کا تصور نہیں ہے۔ اس کے باوجود دینی راستے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہوں میں تقوی اور معرفت کے مراحل طے کرنے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی ابتلاءات اور مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، مصیبتوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں اور پریشانیاں یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آئی ہیں، اور پھر جو جتنا ایمان والا ہوگا اس کے بقدر اس پر ابتلاء اور پریشانی آئے گی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی کو آپ سمجھتے ہیں، ان کو جنت سے نیچے بھیجا گیا، پھر وہ ایک عرصے تک سفر کرتے رہے، پھر جا کر میدان عرفات میں توبہ کے جملے بولے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ بہت بڑی پریشانی ہے، ایک دن انسان تنہائی میں نہیں گزار سکتا، اور یہ کئی سال تک صحراؤں میں سفر کرتے رہے اکیلے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، اللہ کے خلیل ہیں، کہ پریشانی جسمانی بھی آئی کہ یوں ایذائیں دی گئیں، آگ میں ڈالا گیا وغیرہ، اور ذہنی بھی آئی کہ والدین بھی ساتھ نہیں دے رہے، لیکن اللہ کی محبت کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو چھوڑا، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا امتحان آیا کہ اللہ کی محبت میں اولاد کو چھوڑا۔ پہلے اس سفر سے گزرتے رہے، پھر اس پریشانی میں آئے، پھر ذبح کا مرحلہ آیا۔ یہ سب ابتلاء ہیں، امتحان ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال پڑھیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال دیکھیں، یہ اللہ کے جلیل القدر مقدس ہستیوں پر پریشانیاں آئی ہیں، اور بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی پریشانیاں، کہ جب ورقہ بن نوفل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، اور آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکالے گی، یہ اذیتیں دے گی، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ میری قوم مجھے تکلیفیں دے گی اور علاقے سے نکالے گی؟ یہ آپ کو یقین نہیں تھا؟ 40 سال عمر آپ کی گزر چکی تھی۔ تو یہ ابتلاءات اور مسائل، پریشانیاں اور مصائب، یہ
اہل ایمان پر بقدر ایمان آتی رہتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں، پھر صحابہ کرام پر آئیں، پھر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ اس سے یہ فیصلہ کہ جس پر پریشانی آئے اللہ اس سے ناراض ہے، اور جس کو راحتیں دی ہوں اللہ اس سے راضی ہے، یہ فیصلہ دنیا میں کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ کس سے راضی ہے، کس سے ناخوش ہے۔ لیکن اتنا اصول اس کا ہے کہ اپنے مقرب بندوں پر بھی امتحانات بھیجتا ہے، اپنے ولیوں پر، اپنے دوستوں پر امتحان بھیجتا ہے۔ میں نے بتایا سب سے اونچے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان پر یہ آزمائشیں آئیں اور ہر طرح کی آئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے خاندان پر آئیں۔ یہ سب ایمان کی وجہ سے ہیں، اسلام کی وجہ سے ہیں، اور یہ الابتلاء بقدر الایمان، جتنا جس کا ایمان ہے اس کے مطابق اس کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا مانگتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما، پریشانیاں اور مسائل سے محفوظ فرما۔ یہ امتیوں کے لیے دعا ہے کہ ہر وقت عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن دینی راہ میں ابتلاء، مسائل، مصائب وہ ہر دور میں آئے، اور نیک بندوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، سب پر آئے۔ لہذا یہ فیصلہ کہ یہ لوگ اگر واقعتاً اللہ والے ہوتے تو اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، یہ جملہ بولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے فیصلے ہر کسی کے بارے میں ہیں جو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ جو ابتلاء سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، دور بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی افسوس کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے اور کوئی خوش ہو کر یہ باتیں کرتا ہے کہ یہ اللہ والوں پر مدد نہیں آئی۔ لیکن جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کے ہر جملے سے صبر و استقلال کا درس ملتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، یوں ہی اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی مرضی اور مشیت یوں ہی ہوگی، ہم اسی پر خوش ہیں۔ جو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں نیک بندے، ان سے پوچھیں تو وہ ہمت کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور دور بیٹھنے والے کوئی ہمدردی میں اور کوئی مخالفت میں یہ جملے کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہوتے تو پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، یہ یوں ہوتا، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ اپنے خیمے میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ساتھی آپ کے ساتھ تھے، میدان کربلا میں، تو یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ کافر، فاسق، فاجر، اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی یہ نہ سمجھیں جو انہیں راحتیں دے گئی ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ اللہ نے ان کو دنیا میں تعیش میں مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، تاکہ اور
سرکشی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ آزماتا ہے، پھر کھرے کھوٹے کو جدا کر دیتا ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ جو اہل ایمان کی جماعت بیٹھی ہے ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کیوں کھرے کھوٹے کو جدا کرتا ہے؟ کہ بعد والے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہو جائے کہ کون اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں ایمان رکھنے والے تھے اور کون دنیا دار تھے۔ یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کھرے کھوٹے کو جدا کر دیتا ہے، تاکہ بعد میں لوگوں کے لیے مشعل راہ بننے والی جماعت کون سی ہے ان کی پیروی کریں، اور گمراہی کی طرف لے جانے والی جماعت کون سی ہے ان سے دور رہیں۔ یہ اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھرے کھوٹے کا امتیاز کرتا ہے۔ امت مسلمہ پر دوستو ابتدا سے ہی غم اور حزن کا ایک حملہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے لے کر آج تک اہل ایمان کو مسائل کا سامنا ہے، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ اس کلمے میں وزن اتنا ہے، اس جملے میں جان اتنی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ادنا کجی والے کو برداشت نہیں کرتا، اور جو کافر اور منافق اور مشرک ہوتا ہے پھر اس کلمہ پڑھنے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کے مکی دور میں آپ کے سامنے بہت ساتھیوں کو ستایا گیا، لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، شہید کیا گیا، پھر مدنی دور بھی ایسے ہی رہا۔ تو ابتدائے اسلام سے ہی مسلمانوں پر دین کی وجہ سے مسائل آتے رہے، اور مسلمان اپنے امتحان میں الحمدللہ کامیاب ہوتے رہے۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ میں اپنے آج کے غم کو کیا کہوں کہ مجھ پر غم ہے، یہ غم تو وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو وہاں سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر فاروق کو تنبیہ کر دی تھی، جب چٹائی کے داغ آپ کی پشت پر لگ گئے تھے نا دن کو قیلولہ کرتے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ حضرت بستر اچھا بنانے میں اب تو آسانی ہے، اچھا بستر بنا لیجئے کہ آپ کے جسم پر پھوڑی کے داغ وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ اپنے لیے سب کچھ بنا سکتے تھے اور جائز بھی تھا بنانا۔ آپ نے فرمایا عمر آپ سمجھتے نہیں ہو، راحتیں اہل ایمان کے لیے آخرت میں ہیں، راحتیں اہل ایمان کے لیے آخرت میں ہیں، یہاں پھوڑی پہ بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ جب تہجد کے اس مخصوص وقت میں جاگ نہیں آئی تو آپ پریشان ہوئے، اور زوجہ مطہرہ سے پوچھا کہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے آج جاگ نہیں آئی، تو عرض کیا کہ وہ کمبل میں نے دوہرا کر دیا تھا، تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے، اس نے زیادہ راحت دے دی ہے اور نیند گہری ہو گئی۔ ہمارے لیے دنیا میں نیند گہری اور راحت کی جا نہیں ہے، آخرت میں ہے ہمارے لیے۔ آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ میری کمبلی کو دوہرا نہ بچھانا، تاکہ رات کو جلدی نیند پوری ہو جائے، کمبل راحت نہ دے نا پھر جلدی اٹھ جائیں گے۔ تو بات یہ کہ یہ پریشانیاں اور مسائل اہل ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھو زندگی کے لیے
کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ لباس ہے یا خوراک ہے یا آرام ہے یا مکان ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں اور ایمان کا وہ حصہ ہیں، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ وہ عبادات، اذکار، تلاوت، زکوٰۃ، ارکان اسلام کے علاوہ مسائل اور پریشانیاں دین کے نقطہ نظر سے یہ ایمانی حصہ ہیں، وراثت انبیاء کی، وراثت اولیاء کی، وراثت صلحاء محدثین کی، وراثت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ تو یہ ایت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے۔ بہرحال بات تو یہ ہے کہ فیصلہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے فیصلے غالب ہو کے رہتے ہیں، انسانی کے تدبیر ناقص اور کمزور ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، یزید خلیفہ ہوا، تو کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ میں تھے، اور اس سے پہلے خط دور خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کوفہ والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے تھے، اور اس سے پہلے مشورہ کوفہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا کہ آپ مدینہ کو جو دارالخلافہ ہے چھوڑ دیں اور کوفہ کو دارالخلافہ بنائیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے، اور ان کی اپنی ایک سوچ سمجھ تھی کہ کوفہ ایک مرکز ہے اور اطراف میں نگرانی کرنا آسان ہے، مدینہ تو ویسے ہی دارالامن ہے، اس میں بیٹھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا میں کوفہ میں بیٹھ کر حکومتی امور یا جہادی دستوں کی نگرانی کر سکوں گا، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں یہودیوں کے وہ بڑے عالم جو مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سمجھایا تھا کہ نہیں، یہ برکت والی جگہ ہے، یہیں آپ رہیں، لیکن آخر کوفہ والوں نے دھوکہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور زندگی تنگ کر دی تھی۔ 5-6 سال آپ کی حکومت ہے اور کوفہ والوں نے ہی آپ کو شہید کیا ہے جب مسجد کی طرف جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہی لوگ جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کریں گے، اور حضرت حسن آ بھی گئے۔ جب کوفہ میں آ کر لوگوں کے احوال کو دیکھا، وہ خط لکھنے والوں کو جب غیب پایا تو صلح کو ترجیح دی اور جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دمشق میں ملے اور بیعت کی، اور سب طرف اعلان کیا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر رہا ہوں اور ان کی خلافت پر راضی ہوں۔ وہ منافقین کوفہ کے خاموش ہو گئے، ان کے حوصلے ٹوٹے اور ان کا پروگرام پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ بہرحال یہ ایک مدت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمنوں نے بیوی کے ذریعے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، یزید خلیفہ ہوا، اور کوفہ والوں نے وہی کارنامہ کیا جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے۔ خط لکھے اور یوں نہیں لکھے، بورے بھر بھر کے بھیجے۔ اس وقت ڈاک کا سلسلہ گھوڑوں کے سفر کی شکل میں تھا، بورے بورے بھر کے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور ان خطوط کو آپ نے پڑھا، بڑی ہمدردانہ مخلصانہ الفاظ ظاہراً ان خطوط میں تھے، اور یہ چھوٹی عید کے بعد کے دن ہیں۔ یہ جو قصہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستو، یہ تاریخ کا مہمان بن کر ہر دور میں مختلف طریقے سے گردانا جاتا رہا ہے۔ محبین نے کچھ اور باتیں کہیں، مخالفین نے کچھ اور باتیں کہیں، منافقین نے کچھ اور باتیں کہیں۔ حقیقت میں یہ بات ہے، یہ واقع کربلا اپنی حقیقت سے کافی دور ہو چکا ہے، کہ جس میں رطب و یابس اور تاریخ کی موافق اور مخالف ہوائیں اس واقعے کے اوپر بہت چلی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ ہوا، مسلم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید کے مقابلے میں یا اس وقت جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یا جتنے اور لوگ محدثین، اولیاء، صلحاء، امتی موجود تھے، سب کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا۔ اور یہ بھی مسلم بات ہے کہ حضرت حسین اور ان کے آل خانہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت حد درجے کا ظلم کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں تو مسلم ہیں، دھوکہ ہوا، یہ افضل تھے ہر لحاظ سے، اور ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ باتیں مسلم ہیں۔ لیکن خطیبوں نے، ذاکروں نے، واعظوں نے، قلم نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے، اپنی کتابوں کو سجانے والوں نے ان کے اندر بہت رطب و یابس اور قیل و قال جمع کیا ہے۔ ایک فضول بات ہے۔ رہی بات مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مظلومانہ ہے، اور صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مظلومانہ ہے۔ گناہ کیا تھا؟ وہ تو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے، اور انہوں نے دیوار پر کھڑے ہو کر تقریر بھی کی تھی کہ او ظالموں، مجھے اس کنویں سے پانی بھی نہیں پینے دیتے ہو جو تم کو خرید کر دیا ہے، اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو جس مسجد کی جگہ خرید کے میں نے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے۔ مظلومانہ شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، جامع مسجد کوفہ میں۔ شہادتیں تو مظلومانہ ہی ہیں۔ کفر تو وار کرتا ہے، دھوکے کرتا ہے، فریب دیتا ہے، اور کفر کے ہم نوا فاسق اور فاجر بھی انہی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ لیکن شہادت کا مظلومانہ ہونا اسلام مومنین کو حد راہ سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حدود میں رہنا ہے۔ جب خطوط ملے تو آپ مکہ کی طرف گئے کہ حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ ساتھیوں سے جب مشورہ کیا، حج کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، راستے میں ابن مطیع ملا۔
پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو حضرت؟ فرمایا کہ مکہ جا رہا ہوں، لیکن اس کو کچھ اندازہ تھا۔ کہنے لگا حضرت مکہ ضرور جائیے لیکن کوفہ نہ جانا، اپنے والد اور بھائی کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا، مکہ میں آپ کے رشتہ دار ہیں، اجازت نہیں دی انہوں نے، اور اس حد تک کہا کہ حسین کے بال پکڑ کر میں اگر یہ بات کہوں اور یہ راضی ہو جائیں نہ جانے پر تو میں بال پکڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، ہر طرح سمجھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عزم کر چکا ہوں، جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین ابن عم، دیکھو حکومتیں ایسے نہیں ملتی، کوفہ والے دھوکہ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے مخالف بادشاہ کو قتل کر ڈالا ہے؟ انہوں نے کوئی جنگ کی ہے؟ بادشاہ کے خلاف کوئی احتجاج کیا ہے؟ جب بادشاہ ان کا وہی ہے اور اسی علاقے میں وہ رہ رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا ہے، اور آپ کو خفیہ خط لکھ رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو مروانا چاہتے ہیں، اور خدا کے لیے آپ نہ جاؤ۔ پھر کہا حج کر لو، حج کے دن ہے، اس کے بعد مشورہ کرتے ہیں۔ کہا میں عزم کر چکا ہوں، جاؤں گا۔ پھر آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا کہ حضرت اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ جائیں، عورتوں کو چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو۔ بہرحال میں نے پہلے بتایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں۔ یہ قافلہ روانہ ہوا کوفہ کی طرف۔ ایک مشہور عربی شاعر ہے فرزدق، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کیا تأثر ہے میرے بارے میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو فرزدق نے کہا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں، یہ تعارف ہے کوفہ والوں کا، بالکل نہ جائیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں عزم کر چکا ہوں، میں نے جانا ہے۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے چچا زاد بھائی کو بطور مخبری کے بھیجا کہ حالات کا جائزہ لیں۔ یہ جب گئے تو کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، نعرے لگائے۔ اور جب یہ استقبال دیکھا انہوں نے تو فوراً پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ فوراً جتنا جلدی ہو سکے تشریف لائیں۔ اور ابھی ہی تھوڑی دیر بعد کہ ابن زیاد نے فوج کو بھیج کر ان کو گرفتار کرا کے شہید کرا دیا، اور اس شخص کو بھی شہید کرا دیا جس نے ان کو بنا دی تھی۔ یہ خبر پھر انہوں نے، بعد کے ساتھیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اور آئی جاتی ہے۔ آپ نے خطاب کیا، بیان کیا، کہا دھوکہ ہے، سمجھ آ گئی ہے بات، بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ پھر ایک تدبیر اور حکمت اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ یہ طے کریں گے۔ لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے یہ بات نہیں مانی کہ ہم اپنے عزیز کا رشتہ بدلہ لے کر جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، بھئی اب میری وجہ سے ہی ان کو
شہید کیا گیا ہے۔ آپ جب قریب پہنچے حالات کا پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ سب دھوکہ ہے۔ ان کی طرف سے فوجیں اور دستے آ چکے ہیں اور ان کو احاطے میں لے لیا ہے، جس کا لیڈر اس وقت حر ہے۔ اور بعد میں اس حر نے جب لڑائی شروع ہونے والی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے معذرت چاہی کہ سب سے پہلے آپ کے لشکر کو احاطے میں میں نے لیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لڑائی کی نوبت آئے گی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنوں۔ تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا۔ چلو آپ حر ہیں، آپ دنیا میں بھی حر ہیں، آپ آخرت میں بھی اللہ آپ کو حر کرے گا، آزاد ہیں۔ حر کا معنی آزاد، باوجود اس کے کہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ لکھا ہے نا سید کی علامات میں سے کہ سید نرم دل ہوگا۔ آپ نرمی دیکھو، ان کو بھی دعا دی جو سر لینے آئے، اور پھر عمرو بن سعد اور دیگر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے قریب پہنچ گئے۔ مذاکرات شروع ہیں، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی اور سب نے پیچھے نماز پڑھی۔ جو مخالف فوج ہے اس نے اور ان کے لیڈروں نے، اس حر نے، عمرو بن سعد نے اور دیگر سب نے۔ آپ نے نماز کے بعد ایک خطبہ دیا، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں ایسے نہیں آیا ہوں، میرے پاس ثبوت ہیں اور کوفہ والوں نے ہمیں خط لکھے ہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں، اور ہم کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ہم تو اس لحاظ سے آئے تھے کہ یہاں دیکھتے ہیں حالات کو، جنہوں نے خط لکھے ہیں ان سے ملتے ہیں۔ وہاں سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے، آپ نے نام لے لے کر خط پڑھے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، اور پھر انہوں نے بھی انکار کیا کہ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بھائی عبداللہ ابن عباس کی بات یاد آ رہی ہے اور بات سمجھ میں آ گئی ہے، انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اللہ ان کی عمر دراز کرے، دعائیں دیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے حقیقت سمجھ میں آ گئی، مجھے واپس جانے دو، اور یا جس طرف مسلمانوں کا جہاد ہو رہا ہے اس سرحد کی طرف جانے دو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے ساتھ خود ملنے دو، ہم دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے۔ موجودہ جتنے افسر فوجی قیادت کر رہے تھے، جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس کے ماتحت یہ سب بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ یہ جا کر جب اس سے ملے، اس نے کہا نہیں، کوئی قبول نہیں، بس دو ہی باتیں ہیں، یا بخوشی یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں اور ہماری حکومت پر بیعت کریں، یا یہ کہ تم ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ بس ان دو باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں، یہ واپس نہیں جا سکتے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جب یہ دو باتیں کہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ یہ ہرگز قبول نہیں ہوں گی، اگر بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ میں تمہارا قاصد پہنچا تھا، اس پر کر لیتا، اور جب تک
وجود میں سانس ہے حیات کا تو گرفتاری نہیں دوں گا، اپنے آپ کو حوالے نہیں کروں گا۔ باقی میں نے جو 3 موقف رکھے ہیں تمہارے سامنے، مجھے واپس جانے دو یا سرحد کی طرف یا یزید سے ملاؤ۔ وہ یہ 3 نہ مانگیں، یہ وہ 2 نہ مانے، بس اسی دوران لڑائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی ہے۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش کے قریب گئے اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اے مسلم، یہ اس کے فیصلے ہیں، بعضوں کو شہادت وہ پہلے دے دیتا ہے اور بعض منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ وہ جب شہادتیں دینا چاہے تو نبی کے سامنے ان کے چچوں کو شہادت دے دیتا ہے، جب دکھ دینا چاہے تو غزوہ احد میں اپنے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کے رخساروں کو بھی زخمی کرا دیتا ہے۔ اگر میرا معبود فیصلے کر چکا ہے ہماری شہادت کے تو اے مسلم آپ کو پہلے مل گئی، اور حسین انتظار میں ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نہیں تاریخ میں لکھوانا کہ بادشاہ کو فاسق سمجھتے ہوئے پھر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ شہادت تو ایک اعزاز ہے نا، وہ قبول ہو جائے گی، لیکن یہ تاریخ میں لکھوا دینا کہ فاسقوں اور فاجروں کی حکومت کو ڈر کی وجہ سے تسلیم کر لیا تھا اور بیعت ہو گیا۔ رہی بات میرے بھائی کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ تو صحابی رسول کاتبین وحی میں سے ہیں، ان کے ساتھ سلو کی ہے۔ یہ بھی اگر صحابی ہوتا تو سلو ہو سکتی تھی۔ لڑائی ہوئی اور ظاہر ہے کہ وہاں فوج ہزاروں میں ہے اور یہاں کل 72 ساتھی ہیں، لیکن اللہ نے غالب رکھا۔ یہ 72 شہید ہوئے، وہ 88 مردار ہوئے اور ہزاروں میں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کو زخمی دیکھا، بات یہ ہے کہ اعزاز کی اور جرت کی بات کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب احباب کو اپنے سامنے شہید دیکھا اور لاشیں سنبھالی، لیکن حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ یہ بہادری کی واقعتاً مثال ممتاز ہے۔ تو اس وقت زمانے کو خطاب کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے۔ فرمایا یا دہر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی والدار لا یقنع بالبدیلی انما الامر الى الجلیل وکل حتی سائل سبیلی۔ او زمانے مجھے یہ تو بتانا تو نے کس سے دوستی کی وفا کی ہے،
ادھر تو ہمیں یہ لقب دیے ہیں کہ تو رسول کا نواسا ہے، رسول کے لخت جگر کا بیٹا ہے، سید سے نوازا ہے، دنیا میں ظاہری نسب سے ممتاز بنایا ہے زمانے نے، لیکن یادار افن لک یا خلیلی، تو نے اپنے دوستی میں وفا کس سے کی ہے؟ سیر نہیں ہوتا جلیل القدر ہستیوں کو موت کے فیصلے سنا کر، سیر نہیں ہوتا تو کم لکا بالاشراق والاصیلی، جب سے دنیا بنی ہے کتنی مبارک ہستیوں کو صبح بھی تو نے موت کے فیصلے سنائے اور شام کو بھی موت کے فیصلے سنائے، اتنی مقدس ہستیوں کی جانیں بھی تو نے لی ہیں اور ابھی تک تو سیر نہیں ہوا۔ من صاحب نو طالب قتیلی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے مد مقابل کو کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جب اجل آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور زمانہ تو موت کے بدلے میں کوئی عوض بھی قبول نہیں کرتا، کہ موت کا فیصلہ اسرائیل جب لے کر آئے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ بخشیش لے لو اور موت نہ نافذ کرو، اسرائیل تو یہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن میں اس معرکے میں اپنے بیٹوں کی شہادت کے تڑپنے میں، اپنے ساتھیوں کی شہادتوں کے ڈھیر میں بے حوصلہ نہیں ہوں۔ میں یہ اس آیت کریمہ پر پورا ایمان رکھتا ہوں، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ مجھے قرآن مجید کی اس آیت پر یقین ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی خاندان کو یہاں اس جگہ پر شہادت کے فیصلے اللہ نے کر رکھے ہوں گے۔ یہاں جبرائیل نے نبی کے اس نواسے کے بخون دیکھنا ہوگا، میکائیل نے، اسرافیل نے، اسرائیل نے اور تمام فرشتوں نے نبی کے اس نواسے کا بھی اس میدان کربلا میں خون دیکھنا ہوگا، جس نواسے کو نبی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر ان کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، لیکن اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ نبی کے اس نواسے کو میدان کربلا میں خون بہانا ہوگا، اور یہ بات رقم کرنی ہوگی او مسلمانوں، او حضرت حسین کے نام پہ ماتم کرنے والوں، محبان حسین کے دعوے کرنے والوں، او اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں، یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کر دی ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو، جو حکمران صحیح نہ ہو، ان کی حکومت کو مانا نہیں جاتا، اور اگر وہ حکومت ہٹا نہ سکے تو اپنی جان کے نذرانے دے دینے ہوتے ہیں۔ ماتم تو شریعت کا حصہ نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، مصائب پہ صبر کا آرڈر دیا ہے اور خوشیوں میں شکر کی تلقین دی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے اپنے اس معرکے میں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یوں ہی لکھا تھا، اور اپنے بیٹے جس کو آپ نے تاریخ میں پڑھا نا علی اکبر، پہلے اس کی لاش لائی، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے قاسم کی لاش لائی، اور حوصلہ اور صبر و استقلال اتنا مضبوط تھا کہ ایسے موقع پہ تو بڑے بہادر دل والے بھی حوصلے توڑ دیتے ہیں جب اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھتے ہیں۔ عورتیں روئیں، پریشان ہوئیں، ان کو صبر کا درس دیا کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے، یہ یوں ہی ہوگا، اسی طرح ہی سب نے جانا ہے۔
اور ایک بچہ پیدا ہوا، آپ اس کو تہنیک دے رہے تھے، اذان اقامت ہو گئی تھی، ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت آپ نے کر دی تھی، اب تہنیک لو، آپ جو دیتے ہیں وہ دے رہے تھے کہ تیر آیا اور وہ معصوم بچہ بھی شہید ہوا گود میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے باوجود صبر و استقلال میں یہ خود اپنی مثال ہیں، ورنہ اس آخر میں ایک رہ گئے تھے۔ اب تو حکومت کے حوالے اپنے آپ کو کرنا کوئی جواز بھی بن سکتا تھا، نہیں کیا، لڑتے رہے، وہ بھی مردار ہوئے، اور جب سب لشکروں نے، دشمن کے لشکروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احاطے میں لیا، وار کر سکتے تھے، کرتے نہیں تھے، کہتے تھے اس بدبختی میں ہمارا نام نہ آ جائے کہ ہم نے وار کیا ہے، حضرت حسین شہید ہوا ہے، اس میں نام نہ آئے، سامنے آ کر ہٹتے رہتے تھے، لیکن دشمنوں کے شرپسند نے برانگیختہ کیا کہ کیا کر رہے ہو۔ زرع بن شریک نے پہلا وار کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے آپ زخمی ہوئے اور گھوڑے سے نیچے لڑکھڑائے، تو سنان بن انس نے آپ کو شہید کیا اور گردن کاٹی، اور پھر خوش ہونے کے لیے، یہ خوشامدی ہوتے ہیں نا، حکومتی خوشامدی، پھر خوش ہونے کے لیے مسلمانوں کے علماء کو، حفاظ کو، اور ان سے بڑے حافظ، ان سے بڑے عالم شہید کر کے خوش ہونے والے یہ پرانے لوگ ہیں، اور نہ سمجھو بلوریا والوں تو پھر میں کیا کروں آپ کو، حافظوں کو، علماء کو شہید کر کے خوش ہونے والے یہ پرانے لوگ ہیں۔ پھر سر کو بھی قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے گیا، اور ابن زیاد نے بے ادبی بھی کی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ کیا ابن زیاد پر، اور مجلس سے اٹھ گئے کہ ایسا نہ کرو، اور کہا کہ دیکھا ہے نا، یہ ہمارے مخالفت میں یہ ہوتا ہے، جو ہمارا مخالف ہو اس پر موت یوں آتی ہے۔ اس وقت جو بیمار تھے آپ کے پوتے امام زین العابدین جن کا نام ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، بیمار تھے، لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، وہ خاموش تھے۔ جب ابن زیاد نے بے ادبی کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی، تو یہ اس وقت بولے، اور قرآن مجید کی آیت سے بولے، یہ جب بھی بولے قرآن مجید کی آیت سے بولے، فرمایا کہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ اے ابن زیاد میرے دادا کی بے ادبی نہ کرو، اے ابن زیاد میرے دادا حسین کی بے ادبی نہ کرو، او ہمیں تانے دینے والوں کہ ہمارے مقابلے میں آئے ہو تو مر گئے ہو، یہ نہ کہو، اللہ کا اعلان ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی روح جسم سے جدا نہیں ہوتی مگر اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تب جدا ہوتی ہے، تم کچھ نہیں ہو، اللہ کا آرڈر یوں ہی تھا، اس نے ہماری روحیں یہاں قبض کرانی تھی، یہاں قبض ہو گئیں، یہاں سے پھر سر کو بھیجا گیا یزید کے دربار دمشق میں، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے سر کو لے جانے والا ایک شخص جو وہاں جب پہنچا تو خوب زور و شور سے نعرہ لگایا، گویا کہ میں بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں۔ محذر بن ثعلبہ یہ آل بیت کو لے کر گیا تھا، اور زہر بن قیس یہ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بانس پر باندھ کر یزید کے دربار میں لانے والا زہر بن قیس ہے، اور بے ادبی کا نعرہ لگایا۔ تو یزید نے کہا تمہاری ماں برباد ہو، تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ بہرحال پھر اس کے بعد آل بیت کو لے کر آیا، آل بیت پورے لوگ جو زندہ تھے، خواتین، بچے وغیرہ، ان کو محذر بن ثعلبہ
اس نے بھی خوشامدی کا ایک جو حکومتوں کے سامنے جملہ بولا جاتا ہے بولا، ان کو بھی تنبیہ ہوئی۔ بہرحال تمام تاریخ اس بات پر مسلم ہے کہ یزید نے خاندان رسول کے ساتھ بے ادبی نہیں کی اور ان کو ڈانٹا، غصے ہوا، ناراض ہوا، اور ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ بات کہتا تھا کہ ابن زیاد پر اللہ لعنت کرے، ابن زیاد پر اللہ لعنت کرے کہ جو اس نے خاندان رسول کو شہید کرایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ زبان سے تھی یا دل اور زبان دونوں یزید کے موافق تھے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب سارے اہل بیت آ گئے اور امام زین العابدین نے راستے میں بھی کوئی بات نہیں کی، جب ساروں کو بٹھایا زندوں کو، اور یزید نے ایک بات کہی کہ دیکھو زین العابدین، تمہارا دادا ہماری حکومت چھیننا چاہتا تھا اور نہیں چھین سکا، مر گیا ہے، تو ایسی کوئی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ہماری حکومت مضبوط ہے۔ اس پر امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی بولے ہیں اور قرآن کی آیت کے ساتھ بولے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ دو ہی جگہوں میں بولے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھی اور مخالف کو خاموش کر دیا۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختار فخور۔ اے یزید، اپنی حکومت میں غرور میں آ کر قول نہ بولو، اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہیں، جن پر مصیبتیں آنی ہیں وہ آنی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں آتی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر اللہ نے پہلے سے ہی کتاب میں، تقدیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور یوں ہو چکا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے اپنی تقدیر کے مطابق کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اے اپنی حکومت پہ غرور کرنے والے، جن کو مار دیا ہے ان کے مرنے پہ گھمنڈ نہ کرنا، جو تمہارے پاس ہے اس پہ غرور نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب کل مختار فخور، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت پڑھی، اس پر یزید کو غصہ آیا، بادشاہ کے سامنے بولتا ہے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بولی ہیں کہ قرآن کی آیت پر غصہ تو دشمنوں کو آتا ہے جو قرآن کے دشمن ہوتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ پھر خاموش ہوا، اور بعد میں جو ایک ظاہری احترام ہوتا ہے حکومتوں کا، مروا کر پھر بتاؤں جملہ، پھر مجھے بعض ساتھی کہتے ہیں ایسا نہ کہا کرو کہ پھر حکومت مشکل کرتی ہے، مروا کرنا پھر ہیلی کاپٹر میں بھیج بھی دیتے ہیں کہ جنازہ کفن دفن ادھر ہو جائے، خوش بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ پالیسی ہوئی ہو، ممکن ہے صداقت ہو۔ یزید کے بارے میں سب ائمہ کا یہی رجحان ہے کہ خاموشی بہتر ہے۔ ظاہراً تو ظلم اس کی حکومت میں ہوا ہے اور ظالم فاسق فاجر تو تھے ہی، لیکن اس موقع پر خاندان رسول کے ساتھ وہ مروت کرتا رہا اور بڑے اعزاز کے ساتھ اس نے خاندان رسول کو بھیجا مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے دو شعر پڑھے جو آپ کو سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا ماذا تقولون اذ قال النبی لکم، جب یہ وفد حضرت زین العابدین کی زیر قیادت میں حضرت زینب کے ساتھ تمام خواتین اور بچے مدینہ پہنچے، تو مدینہ میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی نے یہ اشعار پڑھے مرثیہ کے طور پر، کہا ماذا تقولون ان قال النبی لکم، خطاب کیا یزیدیوں کو، ابن زیاد کو، کوفہ والوں کو، کہا کیا کہو گے کل میدان حشر میں اگر تم سے اللہ کے رسول نے سوال کر دیا، ماذا فعلتم تم آخر الامم، تم تو آخری امت ہو۔ یہ حسین آخری امت کے نبی کے شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہوا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرا بیٹا حسن اور حسین قیامت کے دن نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ محدثین نے دوستو بڑی عجیب بات لکھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے کو پورا ہونا ہے، جناب کے فرمان میں یہ بات آئی کہ یہ میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، ذہنی جوانی میں ان کے جنازے اٹھ جائیں گے، اور جہاں نوجوان اور ہوں گے جنت میں، یہ میرے دونوں نوجوان بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ پھر کہتی ہے بِعِطْرَتِي وَبِآلِي بَعْدَ مُفْتَقِدِي، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ان باغیوں سے یہ سوال کریں گے کہ میرے خاندان کے ساتھ، میری آل بیت کے ساتھ